اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طالوت کا ذکر قرآن کریم میں ایک نیک بادشاہ کے طور پر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر شموئیل علیہ السلام کے وقت میں تخت نشین ہوئے اور بنی اسرائیل کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلائی۔ طالوت ایک بلند قامت، تنومند اور خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھے۔ روحانی طور پر بھی بہت ہی زیرک اور دانشمند اور صاحب تدبر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے نام طالوت کو بھی ان کے طولانی قد کا سبب قرار دیا ہے۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ مشہور نہیں تھے۔ اپنے والد کے ساتھ دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ والد کے چوپایوں کو چراتے اور زراعت کرتے تھے۔ ایک دن کچھ جانور بیاباں میں گم ہو گئے۔ طالوت اپنے دوست کے ساتھ کئی دن تک ان کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شہر صوف تک جا پہنچے۔ ان کے دوست نے کہا، ہم تو شموئیل کے شہر صوف میں آ پہنچے ہیں، آئیں ان کے پاس چلتے ہیں، شاید وہی کے سائے میں اور ان کی رائے کی روشنی میں ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ شہر میں داخل ہوئے تو حضرت شموئیل سے ملاقات ہو گئی۔ جب شموئیل اور طالوت نے ایک دوسرے کو دیکھا تو گویا دل مل گئے۔ شموئیل علیہ السلام نے اسی لمحہ طالوت کو پہچان لیا۔ وہ جان گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جسے خدا نے ان لوگوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت نے اپنی کہانی سنائی تو شموئیل کہنے لگے، وہ چوپائے تو اس وقت تمہاری بستی کی راہ پر ہیں اور تمہارے باپ کے باغ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اس سے کہیں بڑے کام کی دعوت دیتا ہوں۔ خدا نے تمہیں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے مامور کیا ہے۔ طالوت پہلے تو اس بات پر حیران ہوئے اور پھر اسے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ شموئیل نے اپنی قوم سے کہا، خدا نے طالوت کو تمہاری قیادت سونپی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ اب اپنے آپ کو دشمن سے مقابلے کے لیے تیار کر لو۔ بنی اسرائیل کے نزدیک تو حسب و نسب اور ثروت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرما روا کے لیے ضروری تھیں، اور ان میں سے کوئی بھی چیز طالوت میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس انتخاب و تقرر پر وہ بہت حیران ہوئے۔ بنی اسرائیل والوں نے اعتراض کیا، وہ کیسے حکومت کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں؟ شموئیل سمجھتے تھے کہ وہ بہت اشتباہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، انہیں خدا نے تم پر امیر مقرر کیا ہے، نیز قیادت کے لیے ان کی اہلیت اور لیاقت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہیں اور روحانی طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، اس لحاظ سے وہ تم میں سب پر برتری رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا کی طرف سے اس کے تقرر کے لیے کسی علامت یا نشانی کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر شموئیل بولے، انبیاء بنی اسرائیل کی ہم یادگار تابوت جو جنگ میں تمہارے لیے اطمینان اور ولولے کا باعث تھا، تمہارے پاس لوٹ آئے گا اور اسے تمہارے آگے چند فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ صندوق عہد ان کے سامنے آ گیا۔ یہ نشانی دیکھ کر انہوں نے طالوت کی سربراہی قبول کر لی۔ طالوت نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی۔ طالوت نے لشکر کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے تھوڑی ہی مدت میں امور سلطنت کی انجام دہی اور فوج کی تنظیم نو کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ پھر آپ نے فوج کو دشمن سے مقابلے کی دعوت دی۔ دشمن نے ان کی ہر چیز کو خطرے سے دوچار کر رکھا تھا۔ طالوت نے تاکید کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ وہ لوگ چلیں جس کی ساری توجہ جہاد پر مرکوز رہ سکے، جن کی صحت ناقص ہو اور جو میدان میں ہی ہمت ہار بیٹھنے والے ہوں، اس جنگ میں شرکت نہ کریں۔ بہت جلد ظاہراً ایک کثیر تعداد اور طاقتور فوج جمع ہو گئی اور وہ دشمن کی طرف چل پڑے۔ سورج کی تپش تھی، گرمی میں چلتے چلتے انہیں سخت پیاس لگ گئی۔ طالوت خدا کے حکم سے انہیں آزمانا چاہتے تھے اور ان کی تطہیر بھی کرنا چاہتے تھے۔
انہوں نے کہا جلد تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، اس کے ذریعے خدا تمہارا امتحان لے گا، جو لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی پیے گا ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ جو تھوڑا سا پانی پئیں گے وہ میرے ساتھی ہیں۔ ان کی نظر نہر پر پڑی تو بہت خوش ہوئے، جلدی سے وہاں پہنچے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، اور تھوڑے سے فوجی اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے۔ طالوت نے دیکھا کہ ان کی فوج کی اکثریت بے ارادہ اور کمزور عہد و پیمان کی حامل ہے، اور اس میں تھوڑے سے صاحب ایمان افراد موجود ہیں۔ انہوں نے نافرمان اکثریت کو چھوڑ دیا اور انہی کم تعداد صاحب ایمان کو ساتھ لیا اور شہر سے گزر کر میدان جہاد کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ طالوت کی فوج نے اپنی کم تعداد دیکھی تو پریشان اور وحشت زدہ ہوئی ہے۔ فوجیوں نے ان سے کہا ہم میں تو اس طاقتور فوج کا مقابلہ کرنے کی شکت نہیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کا دل خدا کی محبت سے معمور تھا، وہ دشمن کی فوجی قوت اور کثرت اور اپنی تھوڑی تعداد پر ہراساں نہ ہوئے، اور کمال شجاعت سے طالوت سے کہنے لگے آپ جو مصلحت سمجھتے ہیں حکم دیں، ہم ہر مقام پر آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ کم تعداد کے باوجود دشمن سے جہاد کریں گے، کیونکہ یہ تو کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ کم تعداد خدا کے ارادہ اور مشیت کے سہارے کثیر تعداد پر غالب آئی ہے، اور خدا استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت کم عمر تھے اور طالوت کی فوج میں تھے، گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ طالوت ان کم تعداد اہل ایمان مجاہدین کے ساتھ آمادہ کارزار ہوئے۔ ان لوگوں نے بارگاہ الہی سے کامیابی کی دعا کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی، اس نے دو پتھر ایسے ماہرانہ انداز میں پھینکے کہ ٹھیک جالوت کی پیشانی اور سر میں پیوست ہو گئے۔ اس کے سپاہیوں پر وحشت اور تعجب کا عالم طاری ہو گیا، وہ ان کے درمیان گرا اور وہیں پر مر گیا۔ جالوت کے قتل سے اس کی فوج میں عجیب خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ جالوت کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور بنی اسرائیلی کامیاب اور کامران ہو گئے۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اس واقعے کا بیان قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔